بھائی نے ڈاکٹر اسرار صاحب سے متعلق سوال پوچھا ہے اور ان کی اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، ان کی وفات ہو چکی ہے۔ ہمارا اہل السنہ والجماعہ کا موقف یہ ہے کہ اگر کسی شخصیت کے اندر، آواز آ رہی ہے میری شیخ؟ جی شیخ آ رہی ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخصیت ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی خرابی ہے جو خرابی متعدی ہے اور جس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں، تو اس پر بات کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ لوگوں کو آگاہ کرنا، لوگوں کو ہوشیار کرنا، لوگوں کو تنبیہ کرنا، یہ ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو تعلق ہے ابھی موجودہ زمانے میں، چونکہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آج سے کچھ سالوں پہلے تک ان کی باتیں اس قدر لوگوں کے پاس نہیں پہنچتی تھیں یا اتنی عام نہیں تھی، وہ ایک مخصوص طبقہ یا ایک مخصوص حلقہ تک پہنچتی تھی۔ لیکن ابھی ان کی باتیں، ان کی تقریریں، ان کے افکار و نظریات، ان کے خیالات اسلام کی شیخ آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ ہاں شیخ، بیچ بیچ میں آپ کی آواز بند ہو جا رہی ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی تقریروں کو اگر آپ پڑھیں، ان کے خیالات کو اگر آپ سنیں، اسلام کے بارے میں، اسلام کے احکام کے بارے میں جو ان کی تشریحات ہے، اگر آپ ان کو سنیں تو آپ پائیں گے کہ وہ گمراہیوں کا اور دلالت کا مجموعہ ہے ڈاکٹر اسرار صاحب، اور ان کی گمراہیوں میں سے، ان کی گمراہیوں کی فہرست بہت لمبی ہے، ان تمام پر یہاں پر بات نہیں ہو سکتی ہے۔ علماء گاہے گاہے اس پر بات کرتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ آپ نے ایک مسئلے کا ذکر کیا، وحدت الوجود کا مسئلہ۔ میں نے خود ان کا وہ کلپ سنا ہوا ہے، ان کی ویڈیو میں نے دیکھا ہوا ہے۔ وحدت الوجود کا نہایت ہی صراحت کے ساتھ وہ وحدت الوجود کے عقیدے کا ذکر کر رہے ہیں۔ وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے، اس دنیا کے اندر میرے خیال سے اس سے بڑا کفریہ عقیدہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ ہیں، سب کے اندر اللہ ہے۔ وحدت الوجود کا لغوی معنی ہوتا ہے یعنی ایک ہی وجود ہے دنیا کے اندر، اس دنیا میں جو کچھ ہے سب ایک ہی وجود ہے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کے اندر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انسانوں کے اندر، جانوروں کے اندر، جمادات کے اندر، پاک چیزوں میں، ناپاک چیزوں میں، ہر چیز کے اندر اللہ رب العالمین ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نقل کفر نباشت، یہ ایسا کفریہ عقیدہ ہے کہ اس کو نقل کرتے ہوئے بھی انسان کی زبان لڑکھڑائے اور اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہو جائے، یہ اتنا بڑا کفریہ عقیدہ ہے۔ اور اس کا اظہار وہ برملا کر چکے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ عقیدہ رکھتے ہیں بلکہ اس عقیدے کی نشر و اشاعت وہ کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا کفریہ عقیدہ ہے۔ آپ سوچئے، کوئی مسلمان یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک انسان کے اندر سمایا ہوا ہے، یعنی جس طرح ہم اللہ کی عبادت چاہے کریں، چاہے اس انسان کی عبادت کریں، دونوں ایک ہی بات ہے۔ ایک بت ہے، اس بت کے اندر بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک جانور ہے، اس جانور کے اندر بھی اللہ ہے۔ اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں۔ ایک مثال بہت معروف ہے اسی طرح کا عقیدہ رکھنے والے ایک عالم کے بارے میں، وہ قصہ کچھ یوں ہے، وہ قصہ میں بیان کرتا ہوں، آپ اس کو سنیں۔ وہ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک پیر صاحب تھے، اور یہ کوئی فرضی واقعہ نہیں ہے، ایک کتاب ہے الدیوبندیہ، اس کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے ان کی کتابوں کے حوالے سے۔ کوئی بڑے عالم تھے پیر صاحب، ان کے بہت سارے مرید تھے، تو اس علاقے کی طوائفیں بھی ان کی مرید تھی، تو وہ ان کے پاس حاضری دیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ وہ کچھ طوائفیں ان کے پاس گئیں، ان کے سامنے حاضر ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ وہ فلاں طوائف کیوں نہیں آئی؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں اتنی گنہگار ہوں، اتنا گناہ کا کام کرتی ہوں، مجھے شرم آتی ہے، میں کیسے اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے پیر کے سامنے میں کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں؟ تو وہ پیر صاحب جو کہ وحدت الوجود کے عقیدے کے قائل تھے، انہوں نے کہا، اسے بلایا، انہوں نے اسے بلوایا۔ جب وہ آئی تو اس سے کہا کہ تمہیں شرمانے کی اور اس طرح سے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ کرنے والا بھی وہی، کرانے والا بھی وہی۔ یہ اتنا قبیح کلمہ ہے کہ اس کو کہتے ہوئے بھی انسان شرما جائے۔ جو برا کام تم کر رہی ہو، کرنے والا بھی وہی، کرانے والا بھی وہی، یعنی تمہارے اندر اللہ تعالیٰ حلول کیے ہوئے ہیں۔ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، تو تمہیں شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طوائف نے اس پیر کے چہرے پر تھوک دیا اور کہا کہ میں تجھ سے بہت بہتر ہوں، کم سے کم میں اللہ کے بارے میں تو یہ عقیدہ نہیں رکھتی ہوں، میں برا کام کرتی ہوں لیکن اللہ کے بارے میں تو کم سے کم میں اتنی گندی سوچ نہیں رکھتی ہوں۔ تو یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے۔ کوئی مسلمان یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
دنیا کی ہر چیز کے اندر سمایا ہوا ہے اور کسی بھی چیز کی عبادت کرو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہو. تو یہ وحدت الوجود کے عقیدے کی حقیقت ہے اور اس عقیدے کا برملا وہ اظہار کر چکے ہیں. اور بہت ساری باتیں ہیں جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ گمراہیوں کا مجموعہ ہے. لہذا اس زمانے میں نوجوان ان کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جو ہے ان کے بولنے کا انداز, ان کی تقریر کا انداز, ان کی زبان, مسائل کو پیش کرنے کا ان کا اسلوب اور طریقہ یہ بہت لبھاونا ہے, بہت دلکش ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نوجوان جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے دین کا, اصالت نہیں ہوتی ہے, وہ متاثر ہو جاتے ہیں. دین کی بہت ساری باتوں کو سائنٹیفک انداز سے پیش کرتے ہیں تو نوجوان اس سے متاثر ہوتے ہیں. اب انہیں نہیں پتا ہے کہ یہ گڑبڑیاں کہاں کہاں پر ہیں. اس لیے ایک عام آدمی جس کے پاس دین کا گہرائی کے ساتھ علم نہیں ہے اسے ہرگز ڈاکٹر اسرار کو نہیں سننا چاہیے. وہ اس لیے کہ اگر ڈاکٹر اسرار کی مان لیجئے 10-20 باتیں آپ صحیح سن رہے ہیں, اچھی باتیں ہیں, لیکن انہی 10-20 باتوں کے درمیان وہ گمراہ کن عقیدہ کہاں پر ڈال رہے ہیں آپ کو نہیں پتا, آپ فرق نہیں کر سکتے. اگر کوئی عالم دین ہے وہ تو تمیز کر سکتا ہے, لیکن ایک عام آدمی فرق نہیں کر سکتا ہے. تو لہٰذا نوجوانوں کو بالکل دور رہنا چاہیے ڈاکٹر اسرار یا ڈاکٹر اسرار جیسی جو بھی شخصیات ہیں جن کے اندر گمراہی ہے. جی سر. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر.